اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے مہمان ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا ثانی بہادر، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا، نہ ہی کسی کو آپ سے بڑھ کر سخی پایا، نہ ہی کسی کو اتنا زبردست بہادر پایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ روشن پایا، اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رعب والا پایا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا موضوع عالم اسلام کی، تاریخ اسلام کی عظیم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ یرموک، اس کے اسباب، واقعات، نتائج اور دور رس اثرات ہے۔ عہد خلفائے راشدین کی یہ ایک تاریخ ساز جنگ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس میں ایسا ایک معرکہ حق و باطل درپیش ہوا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ پوری دنیا کی جو عسکری تاریخ ہے اس نے اس جنگ کا، جنگ یرموک کا جائزہ لیا ہے۔ عسکری حوالوں سے بھی دونوں طرف جو قوت تھی، عسکری قوت، اور جو اسٹریٹجیز تھیں، ان سب کو موضوع مطالعہ قرار دیا ہے، اور بہت حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی عددی کمی تھی اور دوسری طرف اتنی عددی برتری تھی اور وسائل، اور ایک سپر پاور رومن امپائر، وہ جو بشارت دی گئی تھی نا، الف لام میم غلبت الروم، تو ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روم اور ایران جیسی سپر پاورز کی سرنگونی کی اور ان کے مغلوب ہونے کی بشارتیں دی تھیں اپنی امت کو، اور یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت مبارکہ کے قبول ہونے کی ساعت سعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 1000 صحابی اس جنگ میں شریک تھے۔ ان میں کمال کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، امتیاز ہے اس جنگ کا، کم از کم 100 صحابہ کرام ایسے تھے جو بدری تھے، جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوں۔ کیسی فضیلت ہے! خطہ عرب سے باہر اتنی بڑی تعداد میں بدری صحابہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا ایک طرح سے مسئلہ تھا مسلمانوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جنگ بھی جارحیت کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ بھی، یہ جہاد بھی دفاعی جہاد تھا۔ دوسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اس جنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں صحابہ کرام کا جو جوش و خروش ہے اور ان کا جو جذبہ ایثار ہے اور جس قدر جاں فشانی ہے، وہ یاد دلاتی ہے جنگ بدر کی اور جنگ احد کی۔ اتنی زیادہ واقعات ہیں بے مثال جو تاریخ ہمیشہ یاد کرے گی، اور آج بھی ہم ان میں سے کچھ واقعات بیان کریں گے تو سچ جانیے کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ کیا مسلمان تھے اور کیا جذبہ تھا جو انہیں اللہ کے رستے میں یوں لے آتا تھا میدان جنگ میں۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے مجھے جنگ یرموک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں بھی ہمیں تمام اسلامی جنگوں کی طرح خواتین کا بہت بھرپور کردار ملتا ہے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، کچھ انتظامی معاملات کے لیے، اور اس میں تو بہت بہادری کے واقعات بھی ملتے ہیں خواتین کے، یعنی انہوں نے باقاعدہ جہاد میں حصہ لیا ہے، محض ایک عملے کے طور پر اور ایک نرسنگ فیلڈ کے طور پر یا ایک میڈیکل سپورٹ کے علاوہ ہٹ کر اس سے باقاعدہ عسکریت کا پہلو ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ اپنے عہد کی سب سے بڑی طاقت، جو عسکری طاقت بھی ہے، جو ایک مذہبی طاقت بھی ہے، جو ایک اقتصادی طاقت بھی ہے، روم، وہ سرنگوں ہوا اور مسلمانوں کے سامنے اس نے سرنڈر کیا،
اور اگر یہ جنگ یرموک میں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو شاید اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا بہت کم رہ جاتے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا بلاد شام اور روم کی سلطنت پوری کی پوری خلافت راشدہ کا ایک جزو بن گئی اور اس حصہ بن گئی، اور اسلامی حکومت کی سرحدیں، اسلامی علاقوں کی سرحدیں بے انتہا وسیع ہو گئیں، اور ان کے تمام وسائل بھی خلافت راشدہ کا حصہ بنے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں محترم ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جناب کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر نوید اظہر صاحب، اس جنگ کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور یرموک کا محل وقوع کیا ہے، کہاں ہے یہ واقعہ، اور کیوں ہم اسے بہت اہم سمجھتے اور قرار دیتے ہیں؟ بہت شکریہ کبرا ڈاکٹر صاحب۔ جنگ یرموک فتوح الشام کا ایک درخشاں باب ہے جس کی سطر عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے اس جنگ میں جان نثاری، خود سپاری اور فداکاری کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی تنظیم، کوئی تحریک اس کی ادنا سی مثال بھی پیش نہیں کر سبحان سکتی۔ اللہ۔ یہ یرموک دریا کے کنارے پر جنگ ہوئی، اچھا، اور جارڈن کا علاقہ ہے جی۔ یہ ایک عالمی جنگ تھی، جنگ نہیں تھی، واہ، خوب۔ کیونکہ تمام ملت عیسوی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھی، اور اس میں عرب عیسائی بھی شامل تھے۔ اچھا، بے پناہ لشکر تھا۔ یعنی یہ تو پھر کئی ممالک اس میں انوالو ہو گئے جہاں جہاں عیسائیت تھی، جہاں جہاں عیسائی تھے وہ تمام اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے جیسے بعد میں صلیبی جنگوں میں ہوتا رہا۔ صلیبی جنگوں میں ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب ہم رومی لشکر کو دیکھتے تھے تو وہ ٹڈی دل کی طرح میدان جنگ میں پھیلا ہوا تھا، اور زمین و آسمان کے کنارے چھپ گئے تھے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان کے ساتھ اس میدان جنگ اتر آئے۔ کیا ایمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو فتوحات کی بشارت دی غزوہ احزاب کے موقع پر، اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ وہی خندق والا غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ ایک چٹان پر ضرب لگاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو مفاتیح الشام۔ وہ چٹان پہ ضرب نہیں تھی، وہ سپر پارز پہ ضرب تھی، وہ پوری دنیا کے استعمار پر ضرب تھی۔ کیا بات ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے ملک شام کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس وقت شام کے سرخ محلات میری نظروں کے سامنے۔ کیا بات۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو فرمایا کہ اوتی تو مفاتیح فارس، فارس کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بشارت دی کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ تمام ممالک مسلمانوں کے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ روم کی ابتدائی آیات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں بھی فرمایا گیا کہ روم پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ آیت آئی تھی کہ الف لام میم غلبت الروم، تو ہر کوئی حیران رہ گیا تھا، یعنی اتنا ناقابل یقین تھا، اتنا بڑا واقعہ کہ روم زیر نگیں ہو جائے، اور اتنا سرسری انداز میں بیان فرما دیا۔ بے سر و سامانی کے عالم، مسلمانوں کی تلواریں تو دندانوں والی، اور مسلمان تھکے ہوئے، اللہ اکبر، اور کئی مسلسل جنگیں لڑنے کی وجہ سے ان کے بازو شل ہو چکے تھے، وسائل بھی نہیں تھے، قوت ایمان اور جذبہ ایمانی ان کا عروج پر تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اور پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو چھوٹے چھوٹے رومی علاقوں میں مسلمانوں نے فتوحات کا سلسلہ 3 سال سے جاری رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اور بہت سارے علاقے جو تھے وہ فتح ہو چکے تھے۔ صحیح۔ یہ جو ہزیمت ہوئی رومی فوج کو، اس پر شاہ روم ہرقل بہت دل میں لایا۔ اس نے اپنے وزیروں کو اور تمام آرمی افیسروں کو جمع کیا اور بہت ان کو ڈانٹ پلائی۔ ان سے کہا کہ تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں،
تمہارے وسائل میں کوئی کمی نہیں، اور تمہارا قد بت اس وقت اقوام عالم میں سب سے زیادہ ہے، بات تو ٹھیک تھی، اور افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں تمہیں فتح کر لیا، وجہ کیا ہے کہ تم میدان جنگ سے بھاگ نکلے؟ بہت سخت جواب طلبی کی۔ تو تمام مجمع جو تھا اس کو سانپ سونگ گیا، کوئی جواب بننا پڑا، انہوں نے گردیں نیچی کر لی اور نظریں جھکا لی۔ ایک بوڑھا پادری کھڑا ہوا، اچھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کیوں فتح یاب ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مسیح علیہ السلام کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ اچھا۔ وہ پادری کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ہم عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے دین میں تغیر اور تبدل پیدا کر لیا ہے۔ لوگ ظلم کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، بے حیائی اور بدکاری کرتے ہیں، اور اپنے مذہب پر نہیں چلتے۔ اس کی نحوست ہے کہ مسلمان ہمیں دباتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، اور ہم پر ابتلائیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانتے ہیں، کیا بات، اور ہم وقت اپنے نبی پاک پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ظلم کے لفظ سے ہی واقف نہیں، وہ سچ بولتے ہیں، اور ان کے عقیدے میں یہ بات راسخ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ دار فنا ہے اور دار بقا آخرت ہے۔ آخرت ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ قوت ایمانی ہے جس کی وجہ سے وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ ہرقل نے یہ بات سنی اور کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا کو منہ دکھانے کے لیے میرا منصوبہ یہ ہے کہ تمام قوت کو مجتمع کیا جائے اور ایک مشترکہ محاذ پر جمع ہو کر مسلمانوں کو پسپا کر دیا جائے۔ ٹھیک۔ تو اس منصوبے کی خبر سالار اسلام حضرت سیدہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، امین الامت، امین الامت، حبر الامت۔ تو آپ نے تمام سالار صحابہ کرام سے، جید صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور پھر ایک مقام یرموک کا انتخاب کیا اور ساری فوجوں کو وہاں بلا لیا تاکہ وہ بھی دو بدو کفار کا مقابلہ کریں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جناب کیپٹن جہانگیر صاحب، جہاں تک بات پہنچائی ہے نوید اظہر صاحب نے، اس سے آگے آپ لے چلیے۔ اب جو یرموک کا میدان ہے اور اس سے پہلے جو اسٹریٹجیز تھیں وہ ساری ہو چکی، اب کیا منظر نظر آ رہا ہے وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی خلافت سے پہلے دنیا میں جو دو طاقتور حکومتیں تھیں جی، وہ کیسر و کسریٰ کی تھی۔ ایران جو موجودہ عراق ہے، خراسان کہہ لیں، ایران کہہ لیں، یہ سارا علاقہ جو مشرق پر کسریٰ کی حکومت اور مغرب پر رومن حکومت، یعنی بازنطینی حکومت، جس کو ہرقل جس کی قیادت کر رہا تھا، یہ علاقہ کیپٹن صاحب وہ ہوگا جو ترکی وغیرہ کا ہے آج کل؟ جی ہاں، ترکی، یہ جو جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، جو آج کل گولان ہائٹس ہیں۔ اچھا۔ گولان ہائٹ سے کوئی 10-15 کلومیٹر نیچے جنوب کی طرف اور اتنا ہی مشرق کی طرف۔ یہ تو آج بھی اس کی وہی اہمیت ہے؟ وہی اہمیت ہے، وہیں پہ یہ سارا ابھی بھی وہی ہے۔ یہ آپ بعد میں جو صلیبی جنگیں ہوئیں اس وقت بھی جو نصرانی دنیا تھی انہوں نے یہ کاوش کی، کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ جی، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جنگ احزاب میں بھی یہی ماحول تھا۔ وہاں قریش عرب اکٹھے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے مکمل منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جی اس کو چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تو بجھا نہیں پائیں گے۔ یہ جو جنگ ہوئی اس طرح ہوئی کہ جب غلبہ روم ہوا کہ کسریٰ کی جو فوجیں تھیں ان کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد مشرقی محاذ پر اسلامی فوجیں ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول تھی۔ بہت زیادہ فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مشرق میں کسریٰ کی فوجوں کے ساتھ نبرد آزمائی ہو رہی تھی۔ وہاں سے حکم ملا کہ آپ شام چلے جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو شام بھیجنے کا حکم دیا۔ ان کی حیات میں جو پہلا لشکر گیا تھا وہ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اسی لشکر کا مقابلہ کیا تھا، ان کو شکست ہو گئی، ان کے صاحبزادے بھی شہید ہوئے۔
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع فرما دیا کہ صحابہ کا دستوں کا مورال نہ ان کا گر جائے، اللہ اکبر، فاتحین سے ملاقاتیں ہوں اور وہ آپ غم زدہ ہیں، تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں۔ وہ پھر اسی لشکر میں شامل ہو کر یرموک کی جو فتح ہے اس کا حصہ بنے۔ واہ، شمال میں جو حکومت تھی، جو سب سے طاقتور حکومت بنی اور اس کو آخری غلبہ کسریٰ پر حاصل ہوا، جو سورہ روم میں جس کی نوید سنائی گئی تھی، کسریٰ کو شکست دینے کے بعد سب سے روئے زمین پر سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ اہل روم کی حکومت تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شمال میں ہے، اس کو لیوائن کاریڈور ایک اس کا نام ہے جغرافیائی طور پر، جو زمینی رابطہ یورپ کے ساتھ ہے، براستہ ترکی، جنوب کی طرف آئیں ترکی، پھر جس کو اناطولیہ کہتے تھے، پھر شام ہے، پھر نیچے جارڈن ہے، اس کے بعد سعودی عرب کا میدان جو ہے، یہ جزیرہ نما عرب شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ تھا اس علاقے میں پہنچنے کے لیے، وہ سمندری راستہ اور بڑا طویل ہے، اور باسفورس سے ہو کے گھوم کے ادھر کے جو سمندر ہے ان میں جا کے داخل ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت کی نیوی تو تھی نہیں، طاقتور نہیں تھی، جہاز کشتیاں ہی ہوتی تھی، ابتدائی مراحل میں تھی جی، تو یہی زمینی راستہ تھا۔ اب جو رومن امپائر تھی وہ بہت پرانی، 4000 سال پرانی امپائر تھی، انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ منصع شعود پر اسلام کی ریاست وجود میں آ چکی ہے، جی، یہی خطرہ ہے ان کے اقتدار کے لیے، اس کو مٹایا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ کوششیں انہوں نے شروع کر دی تھی کہ اسلام پر حملہ آور ہوا جائے۔ جی، پہلے یہ بات کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ اسلام کی جو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری دفاعی حکمت عملی کے تحت ہوئی ہیں۔ بہت خوب۔ جب حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرحبیل بن عمرو غسانی، جی، اس کے پاس سفارتی، کیپٹن صاحب یہ ان کو ہم نے بنا لیا شرجیل شرجیل شرجیل، شرحبیل ہے، شرحبیل ہے، اور نام پہ نام رکھ رہے ہیں ہم، اور اسی جی رکھے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس کا کوئی نہ لفظ ہے نہ کوئی مطلب یہ ہے ہی نہیں گرامر میں۔ ہمارے جو شرحبیل بن حسنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کافی حوالوں سے ثابت ہے کہ یہ لفظ شرحبیل ہے۔ بالکل اس طرح تھا کہ جو عرب کے جو یہود کی طاقت تو بہت کم تھی ہی نہیں، فوجی طاقت نہیں تھی، یہ فائنانسنگ کرتے تھے، فنڈنگ کرتے تھے، جس طرح ورلڈ وار 1 میں بھی ہوا۔ زیادہ طاقت جو عسکری طاقت کے حامل تھے وہ نصرانی تھے عرب کے، جی، یہ دو جگہ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ جو مشرق میں تھے یہ بنو لحم قبیلہ تھا جو یمن سے آ کے آباد ہوا تھا، اور شمال کی طرف جو قبیلہ تھا وہ یہ غسان تھے، اور یہ بہت ہی طاقتور قبیلے تھے بہت دونوں، ہرکل کے برابر کی فوج تھی، اور ہرکل کا ہی یہ گورنر تھا شرحبیل بن عمرو غسانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن بھیجا تو انہوں نے قاصد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرحبیل عمرو نے شہید کر دیا اور جنگ موتا کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی جنگ میں کچھ حکمت عملی میں تبدیلی کی گئی جس کو مستشرقین یا اسلام دشمن عناصر اسلام کی شکست کے طور پہ تعبیر کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جنگ موتا میں بعض روایات کے مطابق 9 شہادتیں ہوئیں، جن میں سے 3 کمانڈر، اللہ اللہ، بعض کے نزدیک 12 تک تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں کسی نے بھی لکھا، اور 3 سے 6 ہزار کی جو اموات ہوئیں غسانیوں کی، یہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد آخری غزوہ تبوک جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تھی کہ شمال کی طرف سے اہل روم کی جو حکومت ہے اس کے زیر اثر یہ حملہ کرنے والے ہیں، جی، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا غزوہ جو ہے اس میں بنفس نفیس شرکت فرمائی، یہ لوگ فرار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہرکل نے جب یہ کوشش کی تو جنگ یرموک کا جو میدان ہے اس موقع پر بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ یہ تمام دفاعی حکمت عملی تھی، موجودہ جدید دور کے جنگ کے تمام قوانین اسی جنگ سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ، اس کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور مغرب نے بھی تحقیق کی ہے اس پر، بہت زیادہ تحقیق کی ہے، متفقہ علیہ ہے۔ جان ایف نیفزائجر ایک بہت بڑا آتھر ہے، اچھا، اس نے کہا کہ اگر یرموک میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو موجودہ دنیا کا نقشہ اتنا تبدیل ہوتا کہ مسلمانوں کا کسی جگہ پہ نام نہ ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیپٹن صاحب بات جاری رکھیں گے، یوسفی صاحب کو میں زحمت دینا چاہتا ہوں۔ جنگ یرموک میں جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو،
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا کیا مثالی کردار ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے، ایسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی اپنے مجاہدوں کو حوصلہ دینے کے لیے، سبحان کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر سامنے کھڑا۔ امام واقدی نے لکھا کہ انطاکیہ جو آج کی جدید دنیا کا ترکی ہے، وہاں سے لے کر ریاض تک لشکر کھڑا۔ اللہ 1400 کلومیٹر کا یہ سفر ہے اللہ جو دشمن کے لشکر سے بھرا ہوا ہے، اور مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور چند ہزار کی فوج ہے۔ تو آپ حوصلہ دے رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میری اجازت سے، میرے اذن سے، میرے کرم سے، میرے فضل سے تم تھوڑے زیادہ پہ غالب آتے۔ فجر کی نماز سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امامت کروائی، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کیا کہ 60,000 کا لشکر سامنے ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں ان کو دھول چٹا کے ابھی واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 جوان تیار کیے۔ کمال ہے۔ اب غور کریں 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کے لیے 30 جوان۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود تھے، تو کہنے لگے آپ خوش طبعی تو نہیں کر رہے؟ یہ تو بندے بہت کام ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر پھر وہ 30 کے 60 کر دیے انہوں نے۔ 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں نکلے۔ اور یورپ بھی آج اس چیز کو مانتا ہے کہ جو اسٹریٹجی، جو حکمت عملی اس یرموک میں دکھائی گئی نا، اس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 60 بندے لے کے گئے تو آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑوں کی دمیں باندھ دی آپس میں، اچھا، تاکہ کسی کی پشت نہ ہو دشمن کی طرف، سب کا رخ رہے۔ اور جب 60 بندے 60,000 کا مقابلہ کر کے واپس پلٹے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 20 بندے تھے۔ تو آپ نے کہا 40 بندے کدھر گئے؟ میں تو 60 لایا تھا۔ تو پھر انتظار کیا کہ کوئی دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تو نہیں گئے۔ حضرت درار جیسے صحابہ جب واپسی پلٹے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کدھر چلے گئے تھے؟ کہا ہم دشمن کا پیچھا کر رہے تھے، ہمارے 5 بندے انہوں نے قیدی بنا لی۔ تو 60 لے کر گئے، ان قیدیوں سمیت 50 واپس لے آئے، اور 10 شہید ہوئے، اور 60,000 فوج کا بیڑا غرق کر دیا۔ کمال ہے۔ اور بتایا کہ مسلم تھوڑے بھی ہوں اور ان کا اللہ پہ بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسٹریٹجی مردوں کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خواتین والے پہلو کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے خواتین کو تلقین کی کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی مجاہد تمہاری طرف آئے تو تم نے پھر ان کو ابھارنا ہے، ان کے جذبے کو بڑھانا ہے۔ کیا بات ہے کہ اگر تم اس میدان سے چلے گئے تو ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہماری عزتیں اور ہماری ناموس کدھر جائے گی؟ جب خواتین نے یہ بات کی تو جو مجاہد زخمی تھے پھر میدان جہاد میں واپس چلے گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں حکمت عملی کا سب سے بڑا پہلو جو آپ نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہاں فوج اس اعتبار سے کھڑی کرنی ہے کہ قبیلوں کو آپس میں ملا دینا۔ اچھا، یہ ایک بڑی اسٹریٹجی تھی جنگ کی، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں نظر آئی کہ جو قبیلہ ہے اس کو ایک جگہ متحد کرنا ہے۔ اس کی وجہ جو مفسرین ہیں، جو مورخین ہیں، انہوں نے بیان کی کہ جب قبیلے کے سارے بڑے چھوٹے افراد تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ آپ نے مورچہ ان کا بنا دیا، تو اس کا معنی یہ تھا کہ اپنے قبیلے کے سامنے اپنی عزت کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے ہر بندہ مجاہدانہ کردار ادا کرے گا نا تو قبیلے میں بھی اس کی عزت بڑھے گی اور اسلام میں بھی اس کی عزت بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت عملی پھر وہاں میدان جہاد میں کارساز ہوئی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ اس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس کے اندر جو کام کیا وہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بات چلی ڈسکشن سے۔ جی، تو جو ان کے آگے سے آرمی چیف کھڑے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی حضرت خالد بن ولید کی۔ 3 صحابہ کا نام آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ان تینوں کے یہ جملے ہیں مختلف مواقعوں کے اوپر۔ کہا کہ تم یہاں تھوڑے سے بندے کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہا ہمیں پتہ چلا رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہے، تو ہم آج رومیوں کا خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے معنی یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے خون پینا تھا، اس سے مراد ہے کہ ہم رومیوں کی طاقت کا جواب دینے کے لیے آئے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید یا عبادہ بن صامت جب ان کے افراد کے سامنے گئے تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ تھوڑے سے ہیں، آپ کے پاس ضروریات زندگی کم ہیں، آپ ہم سے ہر سال ٹیکس بھی لے لیجئے، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو پھر تسلی دیتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے یہ جملہ کہا، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ موقع ہمیں ایسا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں کفر کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اللہ نے سارا کفر اکٹھا کر دیا ہے۔ آج ہم جب ان کو مار دیں گے تو پھر ہمیں کفر کو ان کے ملکوں میں جا کے ماننے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ نتیجہ ہوا حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوصلوں کا کہ تھوڑے افراد نے لاکھوں کے لشکر کے اوپر غلبہ پایا۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین مکرم، ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم سنیں گے درود پاک اور اس کے بعد چند ثانیوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تاریخ اسلام کی ایک عظیم جنگ، جنگ یرموک، اس کے اسباب، واقعات اور نتائج کے حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے علم سے، ان کے فضل سے، ان کی معلومات سے اور ان کی خوش بیانی سے۔ ڈاکٹر نوید صاحب، حضرت خالد بن ولید کا کردار ایک عظیم سپہ سالار کے طور پر بطور خاص اس جنگ میں ابھر کے سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیے، ان کی معاملہ فہمی، ان کی قوت، ان کی شجاعت، ان کی دینی حمیت۔ سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن سب سے بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، سبحان اللہ، جس پر ان کو بڑا اعتماد تھا۔ جی سیف اللہ ایسے تو نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں اور آپ کی برکتیں اور آپ کی دعائیں۔ تو یہ جو منصوبہ تھا کہ تمام فوج کو ایک مشترکہ محاذ پر جمع کیا جائے، یہ مشورہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اچھا۔ اور یرموک کے میدان کا بھی انتخاب آپ ہی نے فرمایا۔ اس کی دو وجوہ تھیں، ایک تو یہ کہ یہ 12 میل وسیع میدان تھا جس میں جنگ کی سہولت تھی، صحیح، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مین راستے پر تھا جہاں سے پیچھے سے امیر المومنین کی کمک اور سامان رسد آنے میں آسانی تھی۔ درست۔ تو پھر باقی تمام محاذوں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احکام جاری کر کے فوج کو وہاں جمع کر دیا۔ نہیں تو مخالف فوج پھر وہاں کیسے جمع ہوگی اگر انہوں نے طے کیا کہ یرموک کو ہم میدان، ان کو پہلے مخبری ہو چکی تھی نا کہ وہ مشترکہ محاذ پر آئیں گے، تو یہ پہلے جا کے ایک میدان میں بیٹھ گئے، پھر چند روز کے بعد انہوں نے تجزیہ کیا تو وہ ان کے مقابلے میں میدان یرموک میں آ گئے۔ اچھا، دوسری اسٹریٹجی، جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح سالار اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اپنے اختیارات تفویض کیے بطور آرمی چیف، تو آپ نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ فرمایا کہ پیدل فوج کو 36 حصوں میں تقسیم کریں۔ اچھا، جو پیادہ دستے تھے جی ان کے 36 حصے کیے اور ہر دستے میں 8-8 9 فوجی جو تھے ان کو تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ جو سوار فوج تھی ان کی 10,000 نفری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اچھا، اور 2-2 ہزار کے دستے بنائے، پھر 4,000 فوج کا ایک متحرک دستہ جو تھا اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ اچھا، اور یہ ایک طرح سے کمانڈو دستہ جیسے کمانڈو دستہ تھا، اور یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ اس طرح سارے میدان میں پھیل کر جنگ کی جائے۔ ایک وقت یہ آیا کہ چند دن کی شدید جنگ کے بعد رومی فوج نے محسوس کیا کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر جو سالار لشکر تھے ان کے مقابلے میں آرمی چیف ماہان خود میدان جنگ میں موجود تھا، اور وہ رومی فوج کا بہت بڑا سالار تھا۔ اس نے اپنا ایلچی بھیجا کہ چند دن کے لیے جنگ کو معطل کر دیا جائے اور عارضی طور پر صلح کر لی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب اس کا یہ مشورہ سنا تو آپ تقریباً آمادہ ہو گئے۔ اچھا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے،
اگر ہم ان کو مہلت دیں گے جی تو وہ تازہ دم ہو کر زیادہ قوت کے ساتھ ہم پر حملہ کریں گے. تو وہ چونکہ ایک مرتبہ مجروح ہو چکے ہیں تو ہمیں اسی طرح اسی عالم میں جنگ جاری رکھنی چاہیے. اب کیا عالم تھا کہ بہت سارے صحابہ اکرام کی آنکھوں میں تیر لگنے سے آنکھیں شہید ہو چکی تھیں. اللہ اکبر. بہت بڑی ابتلا تھی. اللہ اللہ. اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے. تیروں اور نیزوں میں تو مہارت بھی بہت تھی رومیوں اور عیسائیوں. بہت اپنے وقت کی جدید سٹریٹجی ان کے پاس تھی نا, سپر پاور ہے. وہ ٹرینڈ آرمی تھی. وہ ایسے تو نہیں کہ ہماری طرح تلوار اٹھا کے چل پڑے. اسلحہ بھی ان کے پاس جدید تھا, سامان رسد بھی تھا اور تازہ دم تھے. بالکل. افرادی قوت بے تحاشا ہے. صحابہ اکرام تمام کے تمام زخمی ہو چکے تھے اور دھول اڑ رہی تھی, خون بہہ رہا تھا اور جسم کٹے پھٹے تھے. اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھیں اور حکم یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان میدان جہاد سے واپس پلٹے گا اس حالت میں بھی تو پیچھے خیموں میں عورتیں اور بچے ڈنڈے اور پتھر لے کر بیٹھے ہوئے اس کو ماریں گے. کیا بات ہے. سوائے شہادت کے اور فتح یابی کے تیسرا کوئی راستہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ اسٹریٹجی. پھر آپ نے یہ فرمایا حضرت خالد بن ولید نے کہ ابتداء میں اٹیک نہ کیا جائے, اپنا دفاع کیا جائے تاکہ اس میں دشمن کی فوج تھکے اور جب وہ تھک جائیں تو اس کے بعد پھر اٹیک. ویسے بھی اسلامی اصول یہ ہے اسلام میں تو تمام ہی جو جنگیں ہیں جیسا کہ کیپٹن صاحب نے ارشاد فرمایا ان میں کوئی بھی جارحیت کا پہلو نہیں ہے. ارشاد ربانی ہے کہ قاتل الذین یقاتلونکم, ان سے لڑو جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں. تو اس سے بھی بڑی جو سٹریٹجی تھی وہ میں اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ بہت مسرور ہوں گے کہ آپ نے 12 میل کے محاذ کا ایک چکر لگایا حضرت خالد بن ولید نے اور جائزہ لیا میدان جنگ کا اور سپاہیوں سے فوجیوں سے ملاقاتیں کی. تو ایک فوجی کے منہ سے نکل گیا کہ رومی لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ رک گئے اور فرمایا کہ اگر میرے گھوڑے کے پاؤں مضبوط ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ اتنا ہی لشکر اور لے آؤ. کیا بات ہے. اور قرآن مجید کی آیت پڑھی کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ. کیا بات ہے. اور جو ان کا اعتماد تھا نسبتوں پر, اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ آپ کے پاس علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ایک ٹوپی ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے. اچھا. تو جنگ شدید انداز میں جاری تھی تو ایک طرف سے گھڑ سوار تیزی سے آتا ہوا نظر آیا, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں. تو حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے تو اس گھڑ سوار نے قریب آ کر بتایا کہ میں آپ کی بیوی ہوں. اچھا. اور میدان جنگ میں گھر سے اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ حیران رہ گئے کہ میدان جنگ میں آپ کا کیا کام, آپ کو تو گھر میں چھوڑ کر آیا تھا. وہ کہنے لگی کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے کانوں میں آواز آئی کہ دشمن نے خالد کو گھیر لیا ہے. اچھا. میں بہت حیران ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خالد بن ولید کو حاصل ہے, دشمنوں نے کیسے گھیر سکتا ہے. میں بے چینی کے عالم میں کمرے میں آئی جہاں آپ اپنی وہ ٹوپی رکھتے تھے جس میں تبرک تھا, تو دیکھا کہ وہ ٹوپی آپ گھر میں بھول چکے تھے. تو میں وہ ٹوپی لے کر میدان جہاد میں آئی ہوں کہ یہ ٹوپی پہنیں اور پھر جہاد کریں. مطلب آثار رسول سے تبرک لینا صحابہ کے نزدیک شرک نہیں تھا. صحابہ کرام نے تو اس کی بے شمار مثالیں بخاری کتاب الشروط میں, کتاب الجہاد میں جو عروہ بن مسعود ثقفی کی حدیث ہے اس سے دیکھیں کہ صحابہ حضور کا ادب کیسے کرتے تھے. اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کیا ہے, اور امام حاکم وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیث لیتے ہیں. بالکل. تو اس میں اگر کوئی ضعف یا انقطاع نظر آتا ہے تو وہ معمولی درجے کا ہے جس میں ایک کڑی مس ہو سکتی ہے, لیکن واقعہ کے موضوع ہونے کا کوئی امکان نہیں. اور پھر جب برکت اس ٹوپی کی, وہ جو ماہان تھا اس جنگ میں قتل ہوا, فوج ساری پسپا ہو گئی. ماہان کو پیچھے جا کے حضرت خالد بن ولید نے پکڑا, مارا اور باقی فوجی بھاگ گئے. تو اسی رات امیر المومنین نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو عرض کیا کہ آقا دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے اور میں مسلمانوں کی طرف سے پریشان ہوں اور میری ساری توجہ تو ان کی طرف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا عمر خوش رہو, تمہیں بشارت ہو کہ فتح ہو چکی ہے. پھر یہ آیت ربانی تلاوت فرمائی
سرکار نے کہ تلک الدار الآخرۃ خیر للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقوی کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جب حذیفہ بن یمان ادھر سے حضرت ابو عبیدہ کا فتح یابی کا مکتوب لے کر امیر المومنین کے پاس آئے مدینہ منورہ میں، تو اس میں یہی الفاظ اور یہی کیا بات ہے، جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب کیپٹن صاحب، جنگ یرموک کو اس اعتبار سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ اس میں ایثار کی، قربانیوں کی، دوسروں کو فوقیت دینے کی، جان نثاری کی، فداکاری کی بہت یادگار مثالیں، واقعات اتنے ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ کسی بھی مارکے کے لیے دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جنگ جو ہو رہی ہے اس کا لزوم کیا ہے، کیوں لڑی جا رہی ہے، اور دوسری اس کی روحانی نظریاتی اساس کیا ہے۔ بے شک۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلا تو یہ پوائنٹ ہے کہ اسلام کی جو جنگیں ہوئیں وہ دفاع کے لیے ہوئیں۔ جب جنگ موتا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو 3 جرنیل پہلے منتخب کیے، پہلے بیٹا شہید ہوا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، پھر بھائی جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ، اور پھر قریبی دوست عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود تشریف لے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان ایران کو فتح کر رہے تھے، بہت حصہ فتح کر چکے تھے، تو اس وقت اہل روم نے یہ دیکھا کہ یہ ایران کی جگہ پر یہ حکومت آ چکی ہے، جی ان کو ابھی سے ہاتھ ڈالیں اس سے پہلے کہ یہ اپنا اقتدار مستحکم کریں۔ صحیح۔ چونکہ یہ فوجیں جو تھیں، یہ مرسنریز جو تھی، جو کرائے کے فوجیوں کی بنیاد پر چلتی تھیں، اور لشکر اسلام کوئی فکس فوج نہیں تھی، صرف ایک حکم دیا جاتا تھا، ایک کال ہوتی تھی، جی صاحب جہاد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس لیے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے ختم کرنے کی منصوبہ عملی تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی یہ سامنے آ گئی، اور آپ نے ایک سریہ ہوا جو پہلے موتا کا بتایا، دوسرا تبوک میں آپ خود تشریف لے گئے اور رومی بھاگ گئے۔ یہ اسی علاقے میں جنگ ہوئی جو شرحبیل بن عمر غسانی کا علاقہ تھا، پوری فورٹیفیکیشن، پوری تیاری کے ساتھ وہاں موجود تھا، اسی کی وہاں پر ریاست تھی۔ اب یرموک میں آپ دیکھیں کہ روحانی ساتھ ذرا مزیدار بات ہے کہ سب سے پہلا شہید کون ہوا؟ میں نے موتا میں 3 بتایا کہ ایک ہی بیٹا آپ کا منہ بولا، ایک بھائی، ایک دوست، اور موتا کے پہلے شہید کون ہے؟ سیدنا علی بن ابو العاص، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حسنین کریمین کے علاوہ وہ اکیلے سیدہ زینب، ان کے صاحبزادے سلام اللہ علیہ، وہ پہلے شہید ہیں۔ اس غزوہ میں، اس جنگ میں 1000 کے قریب صحابہ نے حصہ لیا، جن میں سے 100 بدری اور 3 عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچ چکا تھا کہ قیادت میں تبدیلی کر لیں اور آپ اب مرکزی طور پر قیادت کریں، تو انہوں نے دیکھا کہ خالد کا لشکر بڑا رات کو حکمت عملی ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی جلیل القدر وہ اجتہاد کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں، میں ذرا پیچھے رہوں گا اور خالد کو موقع دیا جائے گا، تو خالد رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان اقتدار کی نہ ہوس تھی، نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی دنیاوی، ان کو جو ہوتے ہیں جھگڑے آپس میں قبائلی، اس طرح کے تعصبات بالکل نہیں تھے۔ جبکہ رومی فوج میں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ماہان بھی کہتے ہیں، واہان بھی کہتے ہیں، یہ ہرکل کا بھائی تھا، اور ایک ٹرائیتھیریس تھا جس کو تزارک عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بہت قریبی تھے، ان کے درمیان میں جھگڑا تھا، اقتدار کی حسد تھی، اور ایک جاریس نامی کمانڈر تھا، ایک کناتیر تھا، ان دونوں کے درمیان بھی آپس میں جھگڑا تھا، اور صحابہ درمیان رحماء بینہم کے مصداق میدان میں جمع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کی تمنا مت کرو، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یہ آخری آپشن ہے، لیکن اگر تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے جنگ تو پھر بے جگری کے ساتھ اور اللہ کے ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑو، پھر جانے لڑا دو۔ یہ قرآن میں بھی ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ۔ منع کیا گیا جہاد اس طرح کے چڑھ دوڑیں دوسرے کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا جہاد کا تصور خالصتاً دفاعی ہے، دنیا میں قیام امن کے لیے ہے۔ رومی جہاں پر جمع تھے وہاں سے بڑا لمبا چوڑا ٹیکس اکٹھا کرتے تھے، وہاں کی عوام ان کے خلاف تھی،
اور مسلمانوں کا آپ یہ دیکھیے کہ جزیہ کی جو مقدار ہے وہ زکوٰۃ سے اس کی شرح کم ہوتی تھی ہر جگہ پر، اتنی پاپولر ہوتی تھی اسلامی ریاست. تو اس لیے اس میں بہت سے قوانین کا کار فرمایا. باقی جنگ کی جو حکمت عملی ہے، میدان جنگ کا انتخاب، حکمت عملی، نیزے لمبے رکھوائے، وہ زنجیروں میں ایک دوسرے کو باندھ کے لڑتے تھے اور نیزے لمبے رکھوائے کہ باہر سے ان کو اس طرح حملہ کرتے تھے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. ان خاص طور پر تیر جو تھے، جو کمانیں لمبی بنوائیں 2 میٹر اور 150 میٹر دور تیر جایا کرتے تھے مسلمانوں کے. وہ جو تیروں کی طاقت کے اوپر بھروسہ کر کے آئے تھے، ان کے تیر مسلمانوں کے قدموں میں سامنے گر رہے. بڑی اس میں حکمت عملی ہے جنگ کی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح سے سرفراز فرمایا. بے شک. محترم یوسفی صاحب، کچھ تو واقعات ہمیں ضرور سنائیے ایثار صحابہ کے، اور ایک یہ بتائیے کہ اس جنگ کے نتائج کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھری ہے. جو بڑی طاقتیں تھیں وہ اب معدوم ہو چکی تھیں، زیر نگی ہو چکی تھیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ جو جنگ کا محل وقوع ہے اور جو جگہ کا تعین ہے، یہ یورپ کے ساتھ عرب کو ملاتا ہے. جی. جب مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی تو ایک تو فتوحات کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دانشمندی اور غور و فکر تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کی باؤنڈری لگ گئی. اور پھر جوں اس میں اضافہ ہوتا جاتا، فوج کے اندر اضافہ ہوتا اور بارڈر مقرر کر دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر اقتصادی ترقی کروائی. یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم. یہ سب سے اہم معاشرے کے لیے ہے کہ جب تک اقتصادیات پختہ نہیں ہوں گی، اس وقت تک قوموں کا عروج صحیح طور پر قائم نہیں رہ سکتا. بالکل صحیح. تو اقتصادی ترقی کروائی حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے، تجارت کے مواقع. اور ہماری امی جان حضور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری ان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا امی جان میں شام کی طرف تجارت کرتا تھا، اب وہاں حالات کچھ ماند ہے، اچھا، تو میں عراق کی طرف کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں ادھر سے ختم کر کے ادھر کر لو. آپ نے کہا نا ایسا نہ کرنا، ادھر بھی جاری رکھو ادھر بھی جاری رکھو. کیا بات ہے. یہ ہمارے اسلام کا ایک اقتصادی ذہن ہے کہ اپنی تجارت کو پختہ کرو، معاشیات کو بہتر کرو تاکہ تم دشمن کے اوپر غالب آ سکو. اور پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جو پولیس اور فوج کا نظام بنایا، ترسیل کے جو نظام بنائے، یہ سارا لشکر اسلام کی اس شام کی فتوحات کے بعد ہوا. اور پھر عدل و انصاف کی تشکیل دی گئی، عدل و انصاف کو منظم کیا گیا. اس لشکر کے اندر ایک بڑا اہم واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہے کہ جو عیسائیوں کا علاقہ آپ نے ان سے جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تو جب اس جنگ کی طرف مڑے تو ان کا جزیہ واپس دے دیا. ان کو جو پیسے ملے حیران رہے، کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیوں واپس کر دیا، آپ تو اس کے مالک ہو چکے تھے. فرمایا یہ پیسے لے کے ہم نے تمہاری جانوں کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اب ہم دوسری طرف مصروف ہیں تو ہم تمہارا پیسہ لے کے اللہ کو کیسے جواب دیں. کیا بات ہے. یہ دیکھیں کتنا انتظامی معاملہ ہے کہ جب آپ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسے ٹیکس لیتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی تو کریں. سبحان اللہ. یہ ایک جملہ حکومتوں کے نظام کو بدل دینے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت یوسفی صاحب، آپ کی اجازت سے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے کسی نے بتایا تھا، آپ شاید تصدیق فرمائیں، کہ امیر المومنین حضرت علی جیسے کمانڈر تھے، ان میں علم بھی جمع تھا، زہد بھی تھا، تقوی بھی تھا، معاملہ فہمی تھی، فراست بھی تھی، عسکریت بھی تھی، سبحان اللہ، اور ایک انسان دوستی کا جذبہ بہت شدید تھا. ویسے کمانڈر جن میں خصوصیات علی کافی حد تک تھیں، وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے. شفیق تھے، رحم دل تھے اور مدد کرنے والے تھے، عبادت گزار اتنے، اور اگلے کی بات کو تحمل مزاجی سے سنتے تھے. لیڈر کا یہ کمال ہے کہ عام بندہ بھی اس کے سامنے اپنی بات کہنے کی جرت رکھتا. سبحان اللہ. یہ ان کا ایک بہت بڑا وصف تھا. اور پھر اسلامی نظریاتی سرحدوں کی جو وسعت ہے وہ اس جنگ کے بعد ہوئی. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے بعد اسلامی سلطنت کو عرب کی اتحاد کی وجہ سے جو دنیا میں متعارف کروایا. یہ ایک بڑا خوبصورت ہے کہ جو مدتوں سے ایک دوسرے کے دشمن آ رہے تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، ان کا اتحاد اس جنگ کے بعد واضح طور پر نظر آیا. اور پھر اسلام نے یہ بھی بتایا کہ جب مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر پوری دنیا کا کفر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے،
حملہ آور ہو جائے تو اسلام کے اتحاد اور اللہ پہ بھروسے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھرپور فتح عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہے، دشمنوں پر فتح پانے کا عمل۔ اگر کسی بڑے سے بڑے دشمن کا خطرہ ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی سے نوازے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، جہاد دین کا ستون ہے اور سعادت مندوں کی روش ہے۔ جہاد کی برکت سے مجاہدین کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں جنگ یرموک، اسباب، واقعات اور نتائج کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ استفادہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اب ہم نعرہ لگائیں گے، آپ اور ہم سب مل کر، نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب کی خوبصورت آواز میں علامہ محمد اقبال کی ایک بے مثال نظم سنیں گے، جس کا عنوان ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ اور جہاں تک میرے معلومات ہیں، یہ نظم اس سے پہلے لحن میں اور ترنم میں کہیں سے بھی نشر نہیں کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ نظم آپ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ دور جدید کی کیسی خوبصورت نعت ہے، اور اس میں وہ جذبہ آپ کو نظر آئے گا جس نے جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آئیے مل کے ہم نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب۔ صف بستہ تھے عرب کے، صف بستہ تھے عرب کے، جوانان تیغ بند تھی منتظر ہنا کی، تھی منتظر ہنا کی، عروس زمین شام تھی منتظر ہنا کی، عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیماب مسترب، ایک نوجوان صورت سیماب مسترب، آ کر ہوا امیر، آ کر ہوا امیر، عساکر سے ہم کلام، اے عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، اے عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام، بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام،
جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے، لے جاؤں گا خوشی سے، اگر ہو کوئی پیام، یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی، جس کی نگاہ تھی، صفت تیغ بے نیام، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے ترام، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچا جو بارگاہ رسول امین میں تو، پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے، پورے ہوئے جو وعدے